الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ عزیز بھائیوں، یہ سورہ انعام، اس سے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس سے پہلے کہ اس آیت پر میں روشنی ڈالوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا صرف اور صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کی ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جو لوگ اس دنیا میں اللہ کی خالص عبادت کریں گے، بندگی کریں گے، وہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ کر کے جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، تو وہ لوگ قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے اندر جلنے والے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، انہوں نے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دعوت دیا ہے کہ دیکھو، تم توحید کو اختیار کرو، میری تابعداری کرو، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ تو تمام انبیاء نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، پھر اپنی طرف پکارا کہ میری اتباع کرو، کیونکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول۔ اب اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اس میں ہمارا اپنا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اطمینان، سکون اور جہنم کی آگ سے ہم بچ جائیں گے، کیونکہ ہم جہنم کی آگ کا تاب نہیں لا سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بہت سارے مخلوق، بیت المعمور ساتوں آسمان کے اوپر فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور بیت المعمور اس اعتبار سے اس کا نام رکھا گیا ہے کہ وہ جگہ ہمیشہ اللہ کی عبادت سے پر رہتا ہے۔ 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، اور پھر وہ نکل جاتے ہیں اور 70,000 فرشتے آتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ تو یہ زمین پر جو آباد لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ عبادت کرنے والے لوگ آسمان پر موجود ہیں۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے اس میں ہمارا اپنا نقصان ہے۔ تو یہ سورہ انعام، اس کا دعویٰ یہ ہے، توحید کا اثبات ہے اس میں، اور شرک کا رد ہے عقلی دلائل کے ساتھ۔ تو اس میں توحید کو ثابت کیا جائے گا، شرک کا رد کیا جائے گا۔ یہ مرکزی مضمون اس کے اندر ہے۔ اس صورت کا مرکزی دعویٰ توحید کا اثبات ہے اور رد شرک ہے عقلی دلائل کے ساتھ۔ اور بھی بہت سارے مضامین اس میں ہے، لیکن یہ صورت اسی کے گرد وہ گھومتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے لیے سزاوار ہے۔ جتنے بھی تعریف ہیں اللہ کے لیے ہے۔ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقہ، کہ اس ذات نے پیدا کیا۔ خلقہ کا فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کس کو پیدا کیا؟ السماوات، آسمانوں کو، 7 آسمانوں کو جو پے در پیر ہے ایک دوسرے کے اوپر، اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ والارض، اور زمین کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو جس ذات نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، وہی ذات عبادت اور بندگی کے لائق ہے۔
اس کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی بھی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سورت کا دعویٰ ہے کہ خالق اللہ ہے تو عبادت بھی اس کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ، اور اس اللہ نے بنائے ہیں اندھیروں کو، والنور، اور روشنی۔ یہ ظلمات جو ہے ظلمت ان کی جمع ہے کہ بہت سارے اندھیرے، گمراہی مختلف شکلوں کے اندر ہوتا ہے، اور نور ایک روشنی ہے، نور ہدایت ہے۔ پھر اس کی تفصیل میں اگر میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، لہٰذا میں اختصار سے جو ہے اپنی بات کو جو ہے ختم کروں گا۔ ثم الذین کفروا، پھر بھی وہ لوگ جو کافر لوگ ہیں، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ جو ہے عدل کرتے ہیں۔ اس کے معنی ایک عدل کے بھی ہے اور برابری کے بھی ہے۔ تو پھر وہ لوگ جو کافر ہیں اپنے رب کے ساتھ جو ہے اوروں کو جو ہے برابر سمجھتے ہیں، اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں، غیر اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ یہ معنی ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں، چیلنج آپ کے ذمہ ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں تو اللہ کے ساتھ جو ہے اوروں کو برابر سمجھتے ہیں، اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں تو غیر اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو غیر اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو غیر اللہ کے سامنے بھی جھکتے ہیں، اللہ کے نام پر بھی نیاز دیتے ہیں تو غیر اللہ کے نام پر بھی نیاز دیتے ہیں۔ تو جو کافر اور مشرک ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو جو ہے برابر سمجھتے ہیں۔ تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ توحید کا اثبات، اور اس توحید کے اثبات پر اللہ تعالیٰ جو ہے عقلی دلائل فراہم کرے گا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، ان لوگوں نے بنا رکھا ہے اس اللہ کے سوا بہت سارے معبود۔ الہ کی جمع آلہہ جمع ہے، بہت سارے معبود۔ مشرک جو ہے بہت سارے معبود اپنے لیے بناتے ہیں، کہیں پر قبر نظر آتا ہے اس کو معبود بنا لیتے ہیں، کہیں بت نظر آتا ہے اس کو معبود بنا لیتے ہیں۔ تو مشرکین کا ایک معبود نہیں، بہت سارے معبود ہوتے ہیں، اسی لیے جمع کا صیغہ آیا ہے۔ اور مکے کے مشرکین نے 360 معبود بنا رکھے تھے، اور جو موحد ہوتا ہے، توحید والا ہوتا ہے، وہ ایک معبود بناتا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے، اسی سے مانگتا ہے۔ تو مشرکین کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، ان مشرکین نے بہت سارے معبود اپنے لیے بنا رکھے ہیں۔ تو وہ معبود ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، جو محتاج نہ ہو، اس کو احتیاج نہ ہو کسی چیز کا۔ لیکن یہ اتنے کمزور اور ناتواں معبود بناتے ہیں اپنے لیے کہ لا یخلقون شیئا، کہ ان معبودان باطل نے کوئی چیز بھی نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کا فضل موحد وہ ہوتا ہے جو اس معبود کی عبادت کرتا ہے جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہوتا ہے، کوئی عیب نہیں ہوتا ہے، کسی اعتبار سے وہ محتاج نہیں ہوتا ہے۔ باقی اللہ کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ کسی نہ کسی زاویے سے احتیاج جو ہے ان کے اندر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے محتاجی سے پاک اور مبرہ ہے۔ تو پہلا یہ ان کی کمزوری کیا ہے؟ لا یخلقون شیئا، وہ معبودان باطل کچھ چیز بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں، ایک مچھر نہیں پیدا کر سکتے۔ تو ایسے ناتواں معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور یہی چھوڑو وَهُمْ يُخْلَقُونَ، حالانکہ ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ دوسروں کو پیدا کرنا تو درکنار، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کے اندر احتیاج آ چکا ہے، وہ دوسرے معبود کا محتاج ہے پیدائش میں، اپنی پیدائش میں۔ ملائکہ کو اللہ نے پیدا کیا، لہٰذا ملائکہ عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے کہ ہم ملائکہ کا عبادت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر یہ احتیاج آ چکا ہے کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھنا۔ جنات عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اس لیے کہ ان کے اندر یہ نقص ہے کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ خود نہیں پیدا کیے گئے ہیں۔
ان کو اللہ نے پیدا کیا۔ پھر اسی طرح انسان ہے، انبیاء ہے، اولیاء ہے، یہ سارے کے سارے اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں۔ تو جن کی تم عبادت اور بندگی کرتے ہو اے مشرکین، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو پیدا کیے گئے ہیں، اور جو پیدا کیا جاتا ہے وہ تو محتاج ہو جاتا ہے دوسرے ہستی کا۔ تو جو ہستی ہر اعتبار سے محتاج نہ ہو وہی بندگی کے لائق ہوتا ہے۔ اس بات توحید۔ اور پھر فرمایا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا، اور یہ معبودان باطل اپنے آپ کے لیے بھی نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، وَلَا نَفْعًا، اور نہ نفع کا اختیار رکھ سکتے ہیں۔ دیکھو انبیاء اللہ کے عظیم الشان ہستیاں جو گزری، ان پر بھی بیماریاں آئی ہیں، ان پر بھی تکلیفیں آئی ہیں، ان پر بھی جو ہے خوشحالیاں آئی ہیں۔ تو ان پر بیماریاں کس نے لایا ہے؟ ان پر خوشحالی کس نے لایا ہے؟ جس ذات نے ان پر بیماریاں اور خوشحالیاں لایا ہے وہی ذات عبادت کے لائق ہے۔ انبیاء عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ اسی پر قیاس کرتے چلے جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد فرمائے وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا، اور وہ اختیار نہیں رکھتے ہیں اپنے آپ کے لیے بھی موت کا۔ جو موت کا وقت اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے اسی ٹائم پر اس کا موت آئے گا۔ اور دوسرا ولا حیاتا، اور نہ زندگی کا وہ مالک ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا نشورا، اور نہ دوبارہ اٹھا کھڑا کرنے کا وہ اختیار رکھتے ہیں۔ جب اللہ حکم دے گا تب یہ میت جو ہے اپنی قبروں سے نکال باہر کیے جائیں گے، خود نہیں نکل سکتے ہیں۔ انبیاء جیسی ہستیاں ان قبروں کے اندر مدفون ہے، پاکیزہ ہستیاں، لیکن ان کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قبر کو پھاڑ کر کے باہر نکل جائے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تب جو ہے وہ انبیاء اس قبروں سے نکلیں گے، اولیاء نکلیں گے، شہداء نکلیں گے۔ جو ہستیاں ان قبروں سے نکلنے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں وہ عبادت کے لائق کیسی ہو سکتی، کیونکہ ان کے اندر احتیاج آ چکا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ توحید کے اس بات پر عقلی دلائل فراہم کرے گا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 10 اور 11، خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے بغیر ستونوں کے جس کو تم سب و روز دیکھتے ہو۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ، آسمان میں کوئی شگاف، کوئی پلر، کوئی سپورٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ بغیر سپورٹ کے، بغیر پلر کے اللہ نے آسمان قائم کیا ہے۔ تو ذرا سوچو، جس ذات نے اس آسمان کو بغیر ستونوں کو پیدا کیا ہے وہی ذات عبادت اور بندگی کے لائق ہے، وہی پکار کے لائق ہے، وہی نظر و نیاز کے لائق ہے۔ اور دوسرا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے گاڑ دیے ہیں اس زمین کے اوپر مضبوط پہاڑ، ان تمید بکم، ایسا نہ ہو کہ یہ زمین تم پر ڈگمگانے لگے۔ ڈگمگانے سے بچانے کے لیے اللہ نے اس پر جو ہے پہاڑ ٹھوک دیے ہیں کیلوں کی طرح۔ یہ زمین اب ڈاماڈول نہیں ہوتی ہے، ڈگمگاتی نہیں۔ تو یہ اتنے عالیشان پہاڑ کس نے پیدا کیے ہیں؟ اس زمین کو قرار کس نے بخشا ہے؟ جس ذات نے اس عالیشان پہاڑوں کو پیدا کیا ہے اور ان زمین کو جو ہے ڈگمگانے سے بچایا ہے وہی ذات عبادت اور بندگی کے لائق ہے۔ اور پھر فرمائے صرف یہی نہیں، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیا ہے اللہ نے زمین پر ہر قسم کے جانور، ہر قسم کے جانور جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ان کا خالق صرف اللہ ہے۔ اگر پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے، اس کا رازق بھی اللہ ہے۔ جو مخلوق ہمیں نظر آتا ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے، جو نظر نہیں آتا ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ جو خالق ہے وہی عبادت کے لائق ہے، جو مخلوق ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس ذات نے آسمان سے پانی برسایا۔ جو ذات آسمان سے پانی برسانے والا ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔
فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ کریم، پس اس نے اگائے اس زمین میں ہر قسم کے عمدہ اور نفیس جوڑے۔ یہ تمہیں نظر آ رہے ہیں، اپنے نگاہوں سے دیکھتے ہو، تمہارے نگاہوں سے کوئی چیز اوجھل نہیں۔ توحید کا مسئلہ ایسا ہے کہ انسان اپنے نگاہوں سے مشاہدہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مشاہدہ کر کے دیکھو، یہ نفیس جوڑے جو تمہیں نظر آ رہے ہیں کس نے پیدا کی؟ کوئی اور ہے جو یہ پیدا کر سکے؟ فرمائے ھذا خلق اللہ، اے لوگوں سن رکھو، یہ اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں جو تمہارے سامنے ذکر کیا گیا ہے، یہ سارا اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا چیزیں ہیں۔ لیکن اے مشرکین، تمہارے لیے ایک لمحہ فکر ہے۔ وہ لمحہ فکر کیا ہے؟ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، پس تم مجھے بتاؤ وہ معبود جن کو تم عبادت کرتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ اللہ کے سوا جو اوروں کی عبادت کرتے ہو، اوروں کے نام پر نیازیں دیتے ہو، اوروں کی قبروں سے طواف کرتے ہو، اوروں کا جو ہے وہ مٹی کاتے ہو، نمک چاٹتے ہو، جھاڑو اپنے اوپر ملتے ہو، تو بتاؤ تو صحیح انہوں نے کیا پیدا کیا؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا۔ جب انہوں نے پیدا نہیں کیا ہے تو پھر ان کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ فرمائے بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں کہ ان حقائق کو دیکھ کر کے بھی چشم پوشی سے کام لیتے ہیں۔ یہ سارے حقائق، ان کو دیکھ کر کے انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، لیکن جن لوگوں کے دماغ پر دبیس پردے پڑ جائے اور شیطان ان کے دماغ اور عقل و فہم پر دبیس پردے ڈال دے، پھر ان کو توحید کا راستہ کہاں نظر آتا ہے؟ پھر اسی طرح مکے کے مشرکین اور دیگر مشرکین وہ یہ مانتے تھے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ہے اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی اگر آپ ان مشرکین سے پوچھے من خلق السماوات، کہ کس نے پیدا کیے ہیں آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وسخر الشمس والقمر، اور کس نے مسخر کیا ہے چاند اور سورج کو، کس نے مسخر کیا ہے؟ یہ نظام چلانے والا کون ہے؟ تو کیا کہیں گے یہ مشرکین اس کے جواب میں؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بالضرور یہ کہیں گے کہ یہ سب کام کرنے والا صرف اللہ ہے۔ لام تاکید بانون ثقیلہ، علماء جانتے ہیں، طلباء جانتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ زور ہوتا ہے۔ کسی چیز پر آپ زور لگاؤ گے تو اس کے آگے لام لگاؤ گے، آخر میں نون ثقیلہ لگاؤ گے، تو اس کی وجہ سے اس میں زور آ جائے گا۔ تو یہ مشرکین ضرور پکار کر اٹھے کہ کہیں گے کہ اللہ کے سوا کرنے والا یہ کوئی اور نہیں ہے، صرف اللہ ہی کرنے والا ہے۔ تو جب یہ کام اللہ کرنے والا ہے تو اللہ فرماتا ہے فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں، یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں؟ یہ کیوں توحید کو نہیں مانتے ہیں؟ جب سمجھتے ہیں کہ خالق اللہ ہے تو عبادت بھی اس کی کرو نا، تو یہ کہاں الٹے چلے جا رہے ہیں؟ پھر اللہ فرماتے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ کشادہ کہتے بسطہ یبسط، کشادہ کرنا، اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے، فراخ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ رزق کی کشادگی اللہ کے ہاتھ میں، تو جب رزق کی کشادگی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو بندگی کے لائق بھی وہی ہے۔ وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، وہ اس کا اختیار ہے۔ تو گویا عبادت کے لائق وہ ہے جو رازق ہے، رازق عبادت کے لائق ہے، مرزوق عبادت کے لائق نہیں۔ یہ جملہ یاد رکھنا، مرزوق اس میں مفعول کا صیغہ ہے کہ جس کو رزق دیا جاتا ہے وہ عبادت کے لائق نہیں۔ رازق اس میں فاعل کا صیغہ ہے کہ رزق دینے والا، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور یہ جتنے بھی مخلوق ہیں وہ کیا ہے؟ مرزوق، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو جن کو رزق دیا جائے وہ پکار کے لائق نہیں ہے، وہ بندگی کے لائق نہیں ہے، وہ مناجات کے لائق نہیں ہے۔ مناجات کے لائق صرف وہ ذات ہے جو رازق ہے، مرزوق جو ہے اس قابل نہیں ہے، کیونکہ ان کو رزق دیا جا رہا ہے، وہ رزق کے محتاج۔ تو جو محتاج ہو جائے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھئے مکے کے مشرکین سے، من نزل من السماء، کہ کون ہے وہ ہستی جو آسمان سے پانی برساتا ہے، ماءً پانی، اور پس زندہ کرتا ہے اس پانی کے ذریعے زمین کو بعد اس کے بنجر ہونے کے، آسمان سے پانی برستا ہے، بنجر زمین جو ہے لہلہا اٹھتی ہے اس پانی کے ذریعے، تو یہ کون سی ہستی ہے؟ پھر وہی صیغہ لام تاکید بانون ثقیلہ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بالضرور یہ کہیں گے کہ یہ کام کرنے والا صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ اس بات کو مانتے ہیں تو قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، ان سے کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم لا یعقلون، بلکہ اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں، فہم نہیں رکھتے ہیں، عقل و فہم کو استعمال نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گمراہی کے عمیق غار کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اگر عقل و فہم کو صحیح استعمال کیا جائے ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہدایت ان لوگوں کو دیتا ہوں جو ہدایت کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ خالق جو ہے وہی ہے جو مالک ہے، وہی کارساز ہے، وہی معبود ہے، وہی حاکم ہے، ہر قسم کی تعریفیں جو ہے اسی کے لیے زیبا اور سزاوار ہے۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ جو ہے تمام انبیاء کا مسئلہ ہے، توحید کا اثبات اور رد شرک، یہ تمام انبیاء نے اس کی دعوت دیا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ مسجد بھی توحید مسجد ہے، اور یہ مسجد جو ہے توحید کی بنیاد پر جو ہے رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ کچھ اعلانات ہیں۔ منگل کے دن بروز بدھ مورخہ 13 جنوری ماہانہ اجتماع جامع مسجد احمد بن حنبل کے علاقے میں ہوگا، لہٰذا ساتھیوں کو چاہیے کہ خود بھی شرکت کرے اور دوسرے بھائیوں کو بھی دعوت دیں۔ دوسرا اجتماع جو ہے 17 جنوری بروز اتوار شاہ لطیف ٹاؤن میں جو ہے اجتماع ہوگا، تبلیغی گشت ہوگا، اس کے بعد بیان ہوگا۔ اس میں جو ہے ساتھیوں کو چاہیے کہ ابھی سے نام لکھوا دیں تاکہ پھر اسی حساب سے سواری کا انتظام کیا جائے۔ اور ایک دوسرا اجتماع ہے 5 فروری بروز جمعہ کراچی سے باہر ایک روزہ تبلیغی گشت کا پروگرام جو ہے رکھا گیا ہے، اس کے لیے بھی نام لکھوائے نا؟ اس کے لیے بعد میں، اچھا اس کے لیے بعد میں شاہ لطیف کے لیے جو ہے وہ نام لکھوائے تاکہ سواری کا انتظام کیا جائے۔